بازار میں سے گزرنے لگے، کسی مسلمان کے چہرے پر نگاہ پڑی، چہرے سے جب یہ واضح ہو کہ یہ مسلمان ہے، سنت کے مطابق چہرہ رکھا ہوا ہے یا سر پر ٹوپی پہنا ہوا ہے، یا کسی بھی ذریعے سے یہ علامت ظاہر ہو رہی ہو کہ یہ مسلمان ہے، تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اسے سلام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کے قریب میں لوگ سلام کو محدود کر دیں گے، جن سے تعلق ہوگا، جن سے پہچان ہوگی، بس انہی لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول پاک صاحب لولا کا کردار تو یہ رہا ہے، میرے آقا کی تعلیمات تو یہ رہی ہیں، سرکار دو عالم فرماتے کہ لوگوں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تمہارے درمیان وہ مرض پیدا نہ ہو جائے جس مرض کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہو گئی تھی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا مرض تھا جس کی بنا پر پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہو گئی؟ میرے آقا فرماتے کہ سنو، وہ حسد تھا، وہ بغض تھا، وہ کینہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک نے کئی امتیوں کو ہلاک کر دیا۔ پچھلی امتیں اس مرض کی وجہ سے گویا ہلاک و برباد ہو گئی، لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے درمیان بھی کہیں یہ مرض عام نہ ہو جائے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، یقیناً ہمارے درمیان میں مرض عام دکھائی دے رہا ہے، ایک دوسرے کے متعلق کینہ، ایک دوسرے کے متعلق حسد، بغض، عناد جو ہے یہ وہ علامات ہے جس کا میرے مصطفیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مگر قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جہاں میرے مصطفیٰ نے مرض بتلایا ہے وہیں اللہ کے رسول نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ آقا دو جہاں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مرض ہمارے درمیان عام ہو جائے، نفرتیں پیدا ہونے لگے، دل میں کڑواہٹ، حسد، بغض پیدا ہو جائے، تو اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اسے دور کیسے کیا جائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم سلام کو عام کرو۔ اگر سلام کو عام کرو گے، دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی، حسد ختم ہوگا، بغض و عناد ختم ہوگا، اور آپس میں محبت بڑھنے لگے گی۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے، اور تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہو جائے، اور تمہاری محبت اسی وقت بڑھے گی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو گے۔ لہٰذا تمہارا ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ محبت کو بڑھاتا ہے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان کو کامل بناتا ہے، اور تمہارا ایمان کامل ہو جانا، تمہارا مومن کامل بن جانا یہ جنت میں داخلہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو بزرگو، صحابہ کا تو عمل ایسا رہا ہے، ایک صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کو جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کو ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں، لہٰذا بازار کو جاتے ہیں، اور جب بازار میں جاتے ہیں لوگوں سے سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا، پھر کچھ وقت وہاں سے واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ روزانہ مجھے بازار لے کر جاتے ہیں، نہ بازار میں بیٹھتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ کوئی چیز بیچتے ہیں، تو پھر بازار جانے کا فائدہ کیا ہے، بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت طفیل ابن کعب فرماتے ہیں کہ سنو، میں بازار میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ جہاں پر میرے مسلمان بھائی موجود ہو تو انہیں سلام کروں، ان سے مصافحہ کر کے لوٹ آؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ بازار بھی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کا موقع ملے، اور آج ہمارے درمیان ہمارے مسلمان بھائی سامنے سے گزر رہے ہیں، خود کا سگا بھائی گزر رہا ہے، بھائی کو بھائی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چہرے پر سنت مصطفیٰ بھی ہے، ٹوپی بھی دکھائی دے رہی ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے مسلمان ہے، مگر باوجود مسلمان ہونے کے آج ایک دوسرے کو سلام کرنا ہم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ سلام کو محدود کر لینا، سلام کو مخصوص کر لینا، یہ آقا کے فرمان کے مطابق قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور کا تو کردار ایسا رہا، میرے مصطفیٰ جب بازار سے گزرتے، راہ میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی دکھائی دیتا، سرکار اس سے قبل کہ وہ بچہ سلام کرے، میرے آقا اس سے سلام فرماتے اور اس سے مصافحہ فرماتے۔ کائنات کے تاجدار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سادگی اتنی ہے، میرے مصطفیٰ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، اور آج میرے دوستو بزرگوں چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا بھول گئے ہیں، لہذا دیکھتے ہیں تو دیکھ کر نظر انداز ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی بہترین چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، اسلام میں سب سے بہتر مسکینوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو بھوکوں کو کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک سب سے بہترین اعمال میں سے۔
آج اسے ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ سلام کو محدود کر دیا گیا، مخصوص کر دیا گیا، جس سے تعلق ہو، جس سے پہچان ہو، بس انہی کو سلام کیا جاتا ہے، اور علاوہ اس کے دیگر مسلمانوں کو دیکھ تو نظر انداز ہو کے چلے جاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ میرے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے رب العالمین 90 رحمت اس بندے پر عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا سلام کو عام کرو۔ ہر وہ مسلمان جس سے آپ کی پہچان ہو یا نہ ہو، چہرے سے اگر مسلمان دکھائی دیتا ہو تو لہذا سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کو عام کریں۔ اس سے نفرتیں ختم ہوگی، حسد ختم ہوگا، عداوتیں کم ہوں گی، محبت عام ہوگی، اور اسلام کی وہ تعلیمات